عزت ماں اللہ بچائے ہوگا بول صاحب ایڈیشنل ڈسیشن جج انتہائی واجب اور احترام جناب طاہر افروز صاحب ایڈیشنل ڈسیشن جج و دیگر معزز جج صاحبہ اور جناب محترم محمد ایاز مری صاحب صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن روشے محترم عبدالستار لوہارانی صاحب ممبر سندھ بار کونسل اور جناب محمد امین خاص قیدی صاحب صدر تعلقہ بار ایسوسیشن مورو اور دیگر وکلاء صاحبان اور اسٹاف کے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ بات انتہائی لاجواب مشرف ہے کہ میں آج نوشہر افروز کے سیشن کورٹ کے احاطے میں آپ ارباب علم سے مخاطب ہوں، اور یہ بات انتہائی متاثر کن ہے اپنی طرف سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور حضور کے عشق کے حوالے سے آپ نے یہ محفل اس قدر ادب و آداب کی برپا کی کہ کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ حضور کا ذکر سننے کے لیے فرش پر بیٹھے گئے اور فرش پر بیٹھنے والے فقیر کو کرسی پر بٹھا دیا۔ اللہ رب العزت عزت افزائی کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت کی شمع اور زیادہ فروزہ فرمائے۔ انتہائی مختصر سے وقت میں کوشش ہوگی کہ میں آدھے گھنٹے کے اندر اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے اہل ایمان تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو نمونہ قرار دیا اور اسلام ماننے والوں کو فرمایا میرے محبوب کا دامن پکڑ لو اور ان کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ کیا ہوتا ہے؟ سیمپل کیا ہوتا ہے؟ نمونہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمپنی، اگر کوئی فیکٹری، مل، کوئی بہترین چیز لوگوں میں متعارف کرانا چاہے تو وہ ایک سیمپل نمونہ تیار کرتے ہیں، پھر اسے مارکیٹ میں لایا جاتا ہے تاکہ لوگ اسے پسند کریں، اور جب اس کی مانگ بڑھ جائے تو پھر وہ کمپنی، کارخانہ، فیکٹری اس مال کو دھڑا دھڑ نکالے اور اس پر نفع کمائے۔ جب نمونہ تیار کیا جاتا ہے پوری کوشش یہ ہوتی ہے اس نمونے کے اندر کوئی خامی موجود نہ رہے اور اس چیز کے اندر وہ تمام خوبیاں جو ہونی چاہیے ساری کی ساری خوبیاں موجود ہوں۔ اس لیے کہ اگر اس میں کوئی عیب باقی رہ گیا یا کسی چیز کی کمی باقی رہ گئی تو اس سے ادارہ بدنام ہوگا، فیکٹری بدنام ہوگی، کمپنی کا نام بدنام ہوگا۔ جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرا محبوب تم میں نمونہ ہو کر جلوگر ہو رہا ہے، تو گویا اللہ نے یہ فرمایا کہ جسے مالک و مولا نمونہ قرار دے تو ان کی ذات والا میں اللہ نے کوئی عیب نہیں چھوڑا ہوگا اور کوئی ایسا کمال نہیں ہوگا جو ان کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگا۔ گویا اللہ رب العزت نے نمونہ قرار دے کر اس بات کا اعلان کیا کہ میرے محبوب کی ذات والا، ان کی سیرت، ان کی صورت اور ان کی زندگی
ان کی حیات طیبہ اور ان کی شخصیت ہر عیب سے پاک ہے اور ہر کمال کی جامع ہے۔ ان کی سیرت کو لیا جائے تو اس کا جواب نہیں، اور ان کی صورت کو لیا جائے تو اس کی مثال نہیں۔ وہ اپنی سیرت میں لاجواب ہیں اور اپنی صورت میں بے مثال۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، اس میں کیا کمال ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلو ہیں، جیسے کہ ہم لوگوں میں سے ہر ایک کی سیرت کے کئی پہلو ہیں۔ آپ جج حضرات وکلا تشریف فرمائیں، ایک جج ہے، اس کی سیرت کے کئی پہلو ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے وہ کیسا ہے، باپ ہونے کے اعتبار سے کیسا ہے، شوہر ہونے کے اعتبار سے کیسا ہے، اسٹاف کے لیے کیسا ہے، پبلک میں جب آئے تو وہ کیسا ہے، اور گھر والوں کے لیے اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ یہ ہر انسان کی زندگی کے کئی پہلو ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگانی کے بھی بہت سے پہلو ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، حضور باپ کیسے تھے، حضور جج کیسے تھے، حضور امیر ریاست کیسے تھے، وقت کے حاکم کیسے تھے، وہ شوہر کیسے تھے، وہ باپ کیسے تھے، وہ تاجر کیسے تھے، وہ جرنیل کیسے تھے، وہ سپاہی کیسے تھے۔ عام آدمی کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا تھا، اور بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول کا انداز کیا تھا۔ یہ ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو ہیں۔ ہم حضور کی سیرت کے جس پہلو کو دیکھیں، حضور کی سیرت میں کوئی چھوڑ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کی سیرت کو کامل بنایا، اور حضور کی سیرت ہر لحاظ سے قابل قبول بھی ہے اور قابل اقبال بھی ہے۔ مثال کے طور پر اس مختصر سے وقت میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو کو دیکھتے ہیں۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں، ہم میں سے ہر آدمی کے کئی چہرے ہیں، ہمارے کئی چہرے۔ ہم اپنے محتاطوں میں بیٹھے تو ہمارے چہرے اور ہیں، دوستوں میں گپ شپ کریں تو چہرے اور ہیں، گھر میں ہمارا چہرہ اور ہے، پبلک میں اور ہے۔ ایک سیاستدان الیکشن کے موقع پر دیکھ لیں اس کی باتیں کیا ہوتی ہیں، اس کے وعدے کیا ہوتے ہیں، ووٹ لینے کے لیے وہ کیا کیا جہد کرتا ہے۔ جہاں کہیں 5 سال کے اندر جہاں جہاں میتیں ہوئی، ان سب کا درد اس کے دل میں ہے۔ ایک گھر میں جا کر تعزیت بھی کرے گا، بیمار کو پوچھے گا بھی، فاتح خانی بھی کرے گا، لمبے چوڑے وعدے بھی کرے گا، اور اس کے بعد آپ اسے اسلام آباد میں ڈھونڈیے یہاں نظر نہیں آئے۔ ایک لیکچرر کو دیکھ لیجیے کہ وہ بڑی خوبصورت گفتگو کرتا ہے، خطابت چھاڑتا ہے، بہت اچھی باتیں کرتا ہے، وہ اخلاق پر اچھا لیکچر دیتا ہے، وہ ایمانداری اور سچائی پر بہترین لیکچر دیتا ہے، لیکن وہ خود کتنا سچا ہے، ایماندار ہے، یہ اس کے گھر والوں سے پوچھو، اس کے اسلام کے لوگوں سے پوچھو۔ ہماری زندگی کے کئی چہرے ہیں۔ ایک عالم ہے، پیر ہے، شیخ ہے، اس کا ایک چہرہ وہ ہے جو پبلک کے سامنے ہے، پبلک کے سامنے وہ لچھے دار خطاب بھی کرتا ہے، بڑی عمدہ دل کو پگھلا دینے والی باتیں بھی کرتا ہے، لیکن وہ ہے کیسا، اس کے بچوں سے پوچھو، اس کی بیوی سے پوچھو، اس کے محلے دار لوگوں سے پوچھو، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ شخص لگتا کیسے ہے کیسا۔ تو ہم میں سے ہر آدمی کے چہرے ہیں۔ ہم نے اپنے چہروں پر نفاق کے پردے، اور ہم نے اس کا اپنے اوپر لباس چڑھایا ہوا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ کمال ہے کہ حضور کی سیرت کو جس رخ سے دیکھیں وہ کامل اور مکمل نظر آئے گی۔ اللہ کے محبوب کا کردار بڑے لوگوں میں دیکھیں، چھوٹوں میں دیکھیں، گھر والوں میں دیکھیں،
سپاہیوں میں دیکھیں، ہاتھ چومنے والوں میں دیکھیں، بدترین دشمنوں میں دیکھیں، اللہ کے محبوب کی سیرت اور کردار آپ کو یکساں نظر آئے۔ مثال کے طور پر آپ نے اعلان نبوت کیا 40 برس کی عمر میں، تو 40 برس سے پہلے کی جو عمر ہے وہ آپ نے کہاں گزاری؟ ایک شہر مکہ میں آپ نے گزاری۔ پھر 10 سال اعلان نبوت کے بعد 13 سال وہ مزید مکہ میں رہے اور 10 سال وہ مدینہ طیبہ میں رہے۔ زندگی کے 53 سال انہوں نے مکے میں گزارے اور 10 سال انہوں نے مدینہ طیبہ میں گزارے۔ اس 53 برس میں 13 سال اعلان نبوت کی زندگی ہے اور 40 سال پہلے کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو 40 سال کے بعد کی زندگی ہے، اس میں تو اللہ نے آپ کے سینے پر وحی فرمائی اور اللہ نے آپ کے سینے میں علوم کے سمندر بھی ڈالے، اللہ رب العزت نے آپ کی ہر طرح سے رہنمائی فرمائی۔ تو اعلان نبوت کے بعد کی زندگی میں تو کوئی کمی نہیں آ سکتی، لیکن اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو دیکھیے، وہ کتنی با کمال ہے، وہ کتنی کامل و اکمل ہے۔ 40 سالہ زندگی کے بعد نہیں، 40 سالہ زندگی میں مکہ مکرمہ کا ہر طبقے کا آدمی ہمارے حضور کو کہتا تھا ہم نے ان جیسا صادق اور امین نہیں دیکھا۔ یہ 40 سالہ زندگی کے بعد کی بات نہیں، یہ قرآن کریم نازل ہونے سے پہلے، وحی الہی کی تائید سے پہلے، ان کے سینے منور پر اللہ کی وحی نازل ہونے سے پہلے ہے کہ جب آپ پر وحی نہیں آیا کرتی تھی، آپ کی زندگی میں کوئی نقص اور عیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی، آپ کے دشمن بھی آپ کو کہتے تھے یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ جو انہیں نہیں جانتے، جنہوں نے ان کا شعرا سنا، وہ بھی کہتے تھے ہم نے ان کو صادق و امین پایا۔ دور کے لوگ بھی کہتے ہم نے ان کو صادق و امین پایا۔ بسا اوقات دور کے ڈھول سہانے، ایک آدمی کو باہر بڑی پذیرائی ملتی ہے لیکن شہر کے لوگ اسے اہمیت اس لیے نہیں دیتے کہ شہر کے لوگ اس کی زندگی سے واقف ہوتے۔ باہر کے لوگ تو حضور کو سلام کرتے تھے، باہر کے لوگ تو حضور کی شان بیان کرتے تھے، وہ قصیدہ پڑھتے تھے حضور کی صداقت اور امانت کا۔ آپ کے شہر کے لوگ آپ کو کیا جانتے تھے؟ مکے والوں سے پوچھو کہ محمد کریم کیسے ہیں، مکے والے بھی کہتے ہیں کہ ایسا صادق اور امین نہیں دیکھا۔ جس محلے میں آپ رہتے ہیں، بسا اوقات محلے سے باہر کے لوگ آپ کے ہاتھ چومتے ہیں، آپ کا اکرام کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، لیکن محلے کے لوگ آپ کی وہ پذیرائی نہیں کرتے اس لیے کہ محلے والوں نے آپ کی زندگی میں کچھ گڑبڑ دیکھی۔ تو اے شہر مکہ کے لوگوں، جو تم حضور کو صادق و امین کہتے ہو، حضور کے محلے کے رہنے والوں، تم بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ تو محلے کے لوگ کہتے ہیں ہم نے ان جیسا صادق و امین نہیں دیکھا۔ اچھا، محلے کے لوگ بھی صادق و امین ہیں، محلے والے گھر میں نہیں آتے، محلے والے آپ کو گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں، محلے والوں کے ساتھ جو آپ کا سلوک ہے اسے دیکھتے ہیں، محلے والوں کا جو آپ کے ساتھ برتاؤ ہے اسے دیکھتے ہیں۔ کوئی معاملہ ہے محلے والوں سے، محلے والے اس کی گواہی دیں گے، لیکن گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے محلے والوں کو کیا معلوم؟ گھر کی بات یا نوکر جانتا ہے یا بچہ جانتا ہے یا اس کی بیوی جانتی ہے۔ حضور کے بچوں سے پوچھو، حضور کی بیویوں سے پوچھو، نبی پاک کے ملازموں سے پوچھو، ہر کوئی یہ کہتا ہے لم نرى مثلہ لا قبلہ ولا بعدہ، خدا کی قسم ہم نے ان جیسی ہستی کبھی نہیں دیکھی، نہ ان سے پہلے ان جیسا کوئی ہوا، نہ ان کے بعد ان جیسا کوئی ہوگا۔ تو معلوم ہو حضور کا چہرہ ہے، جو حضور کے اصحاب کی طرف حضور کا چہرہ تھا، جو گھر کے باہر حضور کا چہرہ تھا، خانے کی زندگی میں بھی وہی چہرہ تھا۔ گھر کے باہر حضور کا جو روپ تھا، گھر کے اندر بھی وہ روپ تھا، اور گھر کے اندر جو روپ تھا، گھر کے باہر بھی وہ روپ تھا۔ آپ کی کتاب زندگی کھلی ہوئی کتاب زندگی، جس کا ایک ایک ورق اہل مکہ کے سامنے،
زندگی کا ایک ایک صفحہ سطر اور زندگی کا ایک ایک باب ایسا ہے جو اہل مکہ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، پھر کہا یہ صادق ہے۔ آپ وکلا جج صاحبہ مجھ سمیت ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے انسانی زندگی میں کتنی بھی کمزوریاں ہو، کرسی پہ بیٹھنے والا جج ہو، کرسی پہ بیٹھنے والا حاکم وقت ہو، اپنی مسند پر بیٹھنے والا شیخ ہو، یا وہ مقرر و خطیب ہو، عالم دین ہو، اب جانتے ہیں ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ میں اس کمزوری کو اپنے چاہنے والوں سے جتنا چھپاؤں، اس کمزوری کو میں اپنی بیوی سے نہیں چھپا سکتا۔ اب اس کی گواہی نہیں جی، کیا کوئی مشکل مسئلہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہر آدمی وہ اپنی عیبوں کو، اپنی کمزوریوں کو جتنا چھپائے چھپ جائے، لیکن بیوی روئے زمین کی وہ ہستی ہے کہ آپ کے عیب اس کی نگاہوں سے نہیں چھپ سکتے۔ آپ اس سے متفق ہیں نا؟ ایک بہت بڑا جج ہے، بہت بڑا پولیس آفیسر ہے، ایک بڑا وزیر ہے، وہ لوگ اس کی جتنی بھی عزت کریں، وہ بیوی پر روب اس لیے نہیں جھاڑ سکتا، وہ کہتی ہے میں تجھے جانتا ہوں تو کیا ہے، میں نے تیرے پردے چاک کیے، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ بیویاں ایک وقت آنے پر اپنے شوہر سے اس طرح بھی مخاطب ہوتی ہیں۔ تو یہ بتائیے حضور کی زندگی کو، جو خالی کی زندگی ہے، آپ کی بیویوں نے جو مشاہدہ کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی جھول کبھی انہوں نے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا۔ میں ایک مثال کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں غار حرا میں کہیں نہ تھی، اور قرآن کریم کی 5 ایسے اتری، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں حضور کی سینے پر تھیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ جو اللہ کی طرف سے پیغام اور وحی ہوتی ہے، وہ اس شخص پر کہ جسے پیغمبر کہتے ہیں اتنی بھاری، اتنی وزنی اور اتنی بوجھل ہوتی ہے، قرآن کریم فرماتا ہے اس بوجھ کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا۔ تو پھر بتائیے انسانی سینے پر جب وہ بوجھ آتا ہوگا، برداشت کے باوجود اس سینے پر کیا گزرتی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جب نازل ہوئی تو وہ جو وحی ہے اس کے بوجھ نے آپ کو متاثر کیا، اور آپ نے اس کے بوجھ کو محسوس کیا، اور پھر گھبراہٹ کے عالم میں آپ غار حرا سے گھر گئے، اور ہماری ماں آپ کی پہلی رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملات پیش آئے اس کو اس طرح سے بیان فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ میری رفیقہ حیات، مجھے ایسے وحی کا بوجھ محسوس ہوا، یوں محسوس ہوتا ہے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ کیا خطرہ ہے جان کا؟ یا تو وحی کا بوجھ اتنا ہے میرے لیے ناقابل برداشت، یا اللہ نے اس وحی کے ذریعے جو میرے کندھوں پر بوجھ ڈالا ہے، اس ساری امت کی رہنمائی کا میں کس قدر کامیاب ہوں میں نہیں جانتا، میری قوم نے میرے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے میں نہیں جانتا، مجھے کن کن اذیتوں سے گزرنا ہوگا مجھے اس کا احساس نہیں، اس لیے گھبرا رہا ہوں، ڈر رہا ہوں، مجھے اپنی جان کا خوف ہو چلا ہے۔ خدیجہ اس بارے میں تم بتاؤ، حضور کی پہلی شریک ہے، بیوی ہو خدیجہ جیسے، اور بیوی ہو خدیجہ کے سوے حصے کے برابر، تو پھر دنیا میں اس سے کامیاب مرد اور شوہر ثابت نہیں ہو سکتا۔ حضرت خدیجہ نے نبی پاک کے دل کی ڈھارس کیسے باندھی؟ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین
علی نوائب الحق، اے میرے شوہر نامدار، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز مایوس اور محروم نہیں فرمائے، اس لیے کہ آپ کی زندگی 5 خوبیوں سے بھری۔ انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، صلہ رحمی فرماتے، قریبی عزیز و اقارب کی خبرگیری فرماتے، ان کی خوشی اور غم میں برابر کے شریک رہتے، ان کی حاجتوں کو پورا کرتے، صلہ رحمی فرماتے۔ وتحمل الکل، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے، یتیموں بیواؤں کی مدد کے لیے آگے بڑھتے، وتقسم المعدوم، اور بھیک مانگنے والے فقیر کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرتے، اسے صرف مانگنے کے قابل نہیں اسے دینے والا بنا دیتے ہیں۔ وتقریر الضیف، اور آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں، ہر وقت آپ کا دروازہ مہمانوں کے لیے کھلا۔ وتعین علی نوائب الحق، راہ حق میں ستائے ہوئے کی مدد کرتے، مظلوموں کی مدد فرماتے، ناحق قیدیوں کی گردن چھڑاتے، غلاموں کو آزاد فرماتے ہیں، داد رسی فرماتے ہیں، انصاف کو مہیا فرماتے ہیں۔ یہ 5 صفات حضرت خدیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیان کی، اللہ کے محبوب کے دل بے قرار کو قرار مل گیا۔ 5 باتیں حضرت خدیجہ نے۔ اب آپ اس بات پر ذرا غور فرمائیے، حضرت خدیجہ نے 5 باتیں کہیں، آپ سے رحمی فرماتے اور کیا فرمایا؟ آپ محتاجوں کی مدد کرتے، آپ فقیروں کو مانگنے والوں کو دینے کے لائق بنا دیتے، آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں، غلاموں قیدیوں کو جو ناحق قیدی ہیں ان کو آزاد فرماتے ہیں۔ 5 چیزیں بیان کی۔ اب آپ یہ خیال فرمائیے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازی نہیں تھے؟ کیا حضور ذکر نہیں کرتے تھے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں دیتے تھے؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی عمرہ اور حج نہیں کیا؟ جی، نماز بھی پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، عمرے بھی کیے، حج بھی کیے۔ حضرت خدیجہ ہماری ماں نے نہ نماز کا ذکر کیا، نہ تسبیحوں کا ذکر کیا، نہ ذکر کا ذکر کیا، نہ عمرے اور حج کا ذکر کیا۔ یہ 5 باتیں وہ بیان فرمائیں جس کا تعلق فقط اور فقط انسانیت سے۔ حضرت خدیجہ یہ فرماتی ہے، انسانوں میں، کامل انسانوں میں جتنی خوبیاں ہونی چاہیے، ہر کامل انسان میں اگر ایک خوبی بھی ہو اس کے کمال میں کوئی شک نہیں۔ میرے سرتاج آپ میں تو ساری خوبیاں انسانیت کے کمال کی پائی گئی ہے۔ اتنا کامل انسان ہو، انسانیت کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ مشکل وقت میں اللہ اس کا ساتھ دے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ کامل انسان۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک حسین پہلو یہ بھی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جو شخص آیا، یہ صحابہ کرام کون تھے؟ صحابیت کا مقام سب سے اونچا ہے نبوت کے بعد، لیکن یہ لوگ صرف صحابیت سے پہلے کیا تھے؟ ان کی زندگی کیا تھی؟ ان کے طور طریقے کیا تھے؟ یہ لوگ لوٹ مار کرتے تھے، یہاں پر جوا بھی ہوتا تھا، قتل و قتال بھی ہوتا تھا، یہاں پر ظلم بھی ہوتا تھا، بربریت بھی ہوتی تھی، انسانیت پر ہونے والے مظالم کی کوئی حد نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے محبوب جب تشریف لائے، یہ حضور کی صحبت میں بیٹھے، وہ لوگ کہ جو انسانیت کے لیے دھپا اور داغ تھے، اللہ کے محبوب کی صحبت میں ایسے آئے، ایسے انسان بنے، فخر ملائکہ اور فرشتوں کے فخر بنے۔ حضور کی خدمت میں جو آیا وہ بہترین انسان۔ پڑھے لکھے لوگ، جج حضرات، آپ نے دنیا دیکھی ہے، جج بننا کمال نہیں، وکیل بننا کمال نہیں، عالم بننا کمال نہیں، ڈاکٹر بننا کمال نہیں، ایم این اے بننا کمال نہیں، انسان کامل اور اچھا انسان بننا یہ کمال۔
ہم عالم بن جائیں، جج بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، لیکن دل میں انسانیت نہ ہو، انسانیت کی قدر نہ ہو، سچ نہ ہو، انصاف نہ ہو، عدل نہ ہو، انسان کے ساتھ پیار اور شفقت نہ ہو، سینے میں شفیق دل نہ ہو، اور صرف ہمیں اپنی ذات کی پرواہ ہو، ہم جتنے بڑے بن جائیں اتنے چھوٹے ہیں، اور اچھا انسان وہ ہے جو انسانیت کے کام آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامل انسان تھے، انسانیت کے کام آئے، اور ساری زندگی آپ نے انسانیت کی خدمت میں بسر فرمائی۔ ان جیسا کامل انسان زمین کے نیچے آسمان کے اوپر نہیں آیا۔ یہ آپ کی سیرت، تو آپ کی سیرت کیسی باکمال ہے، کتنی حسین۔ اللہ رب العزت ان کی سیرت ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، 100واں حصہ بھی تو ہم بہترین انسان بن سکیں۔ تو حضور کی سیرت بہت حسین ہے، اور آپ کو جاننا چاہیے اللہ نے جیسے اپنے محبوب کو حسین سیرت دی، اللہ نے اپنے محبوب کو حسین صورت بھی عطا فرمائی۔ صورت کے بجائے سیرت کا تذکرہ نامکمل ہے۔ حضور کتنے حسین، کتنے جلیل۔ میلاد شریف بھی ہے، اور میلاد شریف کی ضمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپے کا تذکرہ ضروری ہے۔ کیا جمال ہے، کیا حسن۔ اللہ نے اپنے نبی کو جیسا حسین بنایا، زمانے میں ان جیسا کسی کو حسین نہیں بنایا، اور دنیا کے ہر حسین کو جو حسن ملا ان کے دامان کرم سے ملا، اور اللہ نے ان جیسا حسین ہوئے زمین پر از آدم تا قیامت پیدا نہیں۔ کتنے حسین، کتنے خوبصورت، کیسا رنگ تھا، کیسی مہک۔ آپ انبیاء علیہ السلام کی ہسٹری اٹھائیے، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی تاریخیں پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کسی بھی بڑے آدمی کی سیرت پر مکمل طور پر آج تک کوئی کتاب نہیں ہے۔ توجہ ہے پر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کو دیکھیے، دنیا کے فاتحین کو دیکھیے، دنیا کے بڑے زبردست جرنیلوں کو دیکھیے، دنیا کی سیاستدانوں کو دیکھیے۔ آپ غور فرمائیے، کبھی کسی شخص کی سیرت پر جامع اور مکمل کتاب آج تک نہیں لکھی گئی سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی سیرت پر کامل مکمل کتابیں سیرت کی لکھی گئی، اور اتنی بڑی بڑی کتابیں کی سیرت پر 10 والیوم، 20 والیوم پر مشتمل آپ حضور کے تذکرے اور سیرت کی کتابیں پڑھیں۔ انسان کے دل میں اپنے ماں باپ کی بڑی عزت ہے۔ ہمارے گبول صاحب کو اگر ان سے پوچھے ہم، صحیح آپ کے والد صاحب یاد ہے، مثال فرما دیں، میرے لیے بات آسان ہو گئی۔ اگر گبول صاحب سے کوئی پوچھے کہ حضرت یہ فرمائیے آپ کے والد صاحب کیسے تھے، تو یہ انہوں نے کہا میرے والد صاحب بہت نیک تھے، بہت شفیق تھے، مہربان تھے، اور جو کچھ آج ہم ہیں والد کی شفقت و مہربانی اور ان کی مدد سے۔ اس کے بعد انٹرویو کرنے والے نے ان سے کہا کہ آپ کے والد کا قد کتنا تھا، تو بتائیے، تھوڑا سا گھبرائیں گے، کہیں گے میرے والد جیسے تھے، میں نے کبھی قد ناپا نہیں ہے، لیکن اندازہ ہے 6 فٹ کے قریب قد ہوگا۔ یہ فرمائیے کہ آپ کے والد صاحب کا جو بوٹ ہے، ان کا جو جوتا ہے، اس کا نمبر کیا تھا؟ تو آپ کہیں گے عجیب بات ہے، کیسی بات ہے پوچھتا؟ اچھا، ان کے چشمے کا نمبر کیا تھا؟ 2-3 ایسے سوالات ہوئے نا الٹے سیدھے، تو آپ چلا کر اٹھیں گے، کہیں گے میرے والد صاحب کے بارے میں آپ انٹرویو کرنے آئے ہیں یا مجھے پھنسانے کے لیے آئے؟ بھائی میرے والد کی باتیں پوچھیں، وہ کیسے انسان تھے۔ آپ پوچھ رہے ہیں ان کے گردے کا ناپ کیا تھا، آپ پوچھتے ہیں کہ ان کے سر میں بال کتنے تھے، ان کے چشمے کا نمبر کیا تھا۔
لیکن آئیے صحابہ اکرام سے پوچھیں، اللہ کے محبوب کی زندگی کا ایک ایک شعبہ، حضور کی زندگی کے لیل و نہار، اللہ کے محبوب کی چال ڈھال، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، کوئی ایسا گوشہ نہیں جسے صحابہ کرام نے امت سے چھپایا۔ حضور کا قد کیسا تھا، حضور کی آنکھیں کیسی تھی، ان کی ناک کیسی تھی، ان کے رخسار کیسے تھے، ان کی بھویں کیسی تھی، ان کے سر اور داڑھی مبارک کے بال کیسے تھے، سفید بالوں کی تعداد کتنی تھی، حضور کے کرتے کی لمبائی کیا تھی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پگڑی دستار اپنے سر پر رکھتے تھے اس کی لمبائی چوڑائی کیا تھی۔ آپ کو دنیا کے کسی شہر، دنیا کے کسی فاتح بادشاہ کی ہسٹری کی وہ تفصیل نہیں ملے گی جو حضرات صحابہ کرام نے امت کے سامنے حضور کی سیرت کی تفاصیل کی۔ یہاں تک بتایا سرکار کے سر اور داڑھی مبارک میں کل سفید بالوں کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں۔ داڑھی مبارک کالی تھی، سر مبارک کالا تھا، سر مبارک کے بال کالے تھے، آپ کے سر مبارک میں بال ہلکے نہیں تھے، اور آپ کے سر بالا میں معمولی سے بال سفید، اور کچھ مقدار میں بال آپ کی داڑھی مبارک کی سفید، اور کل اس کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں۔ پھر صحابہ کرام نے یہاں تک بتایا کہ سر کے کون سے حصے میں بال سفید تھے اور داڑھی کے کون سے حصے میں بال سفید تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو کن پٹی ہے سر کی یہاں کچھ بال تھے، اور یہ جو جگہ ہے یہاں، باقی ساری داڑھی مبارک کالی تھی اور سر سے بال کالے۔ صحابہ کرام سے پوچھا گیا اللہ کے محبوب کا ذرا یہ بتاؤ حضور کی آنکھیں کیسی تھی، تو قریب سے دیکھنے والوں نے کہا، سن کر بیان کرنے والوں نے نہیں، قریب سے مشاہدہ کرنے والوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا حضور کی آنکھیں موٹی، بہت حسین معتدل تھی، سیاہ جگہ انتہائی سیاہ تھی، اور سفید جگہ بہت ہی زیادہ سفید تھی، اور اس سفیدی میں میرے رب نے ہلکے ہلکے سرخ گلابی ڈورے بھر دیے تھے جو ان آنکھوں کے جمال و کمال میں اضافے کا سامان کر رہے ہیں۔ وہ آنکھیں ظاہراً حسین بھی تھی اور باطناً با کمال بھی تھی۔ وہ آنکھیں صرف سامنے نہیں دیکھتی تھی، وہ سامنے کھڑے ہوتے پیچھے بھی دیکھتے، دائیں بھی دیکھتے، بائیں بھی دیکھتے، اوپر بھی دیکھتے، نیچے بھی دیکھتے۔ پیچھے دیکھنے کے لیے مڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور اوپر کو دیکھنے کے لیے سر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جس سمت میں کھڑے ہو جاتے شش جہاد میں آپ کی نگاہ اس تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی تھی، اور اللہ نے ایسی کامل نگاہ عطا فرمائی، صرف دن کے اجالے میں نہیں، وہ آنکھیں رات کے اندھیریوں میں بھی دیکھیں۔ ان کی ناک کیسی تھی؟ فرماتے ان کی ناک بڑی حسین تھی، تیکھی تھی، اونچی تھی، اور بڑی حسین و معتدل تھی۔ آپ کی ناک اٹھی ہوئی اور آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ آنکھوں کا جھکنا شرم و حیا اور ناک کا اٹھنا حسن و جمال۔ تو ان جیسا حسین بھی کوئی نہیں تھا، ان جیسا حیا والا شرمیلہ بھی کوئی نہیں تھا۔ نیچی نظروں کی شرموں، حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی ناک کیسے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کی ناک اٹھی ہوئی تھی، حسین تھی، جمیل تھی، چمکدار تھی۔ دور سے جو آدمی آتا نا پہلی بار وہ حضور کی زیارت کرتا تو آپ کی ناک اچھی خاصی اٹھی ہوئی محسوس ہوتی، زیادہ بلند محسوس ہوتی۔ جب وہ قریب آتا تو کہتا نہیں، ناک مبارک معتدل ہے، بہت حسین ہے، جیسے دور سے زیادہ اٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی، قریب آیا ہوں تو معتدل ہے، زیادہ اٹھی ہوئی نہیں۔ اہل عشق نے کہا یہ دور سے دیکھنے والا حضور کی ناک کو زیادہ اٹھا ہوا کیوں محسوس کرتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس کی
حضور کی ناک پر پڑتی نہیں تھی، دور سے آنے والا پھر کس پر نظر پڑتی تھی؟ میرے رب نے آپ کی ناک پر نور کے پہرے بٹھا دیے. نور کا حالہ تھا جو حضور کے ناک پر طواف کرتا تھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کے پہرے تھے. دور سے دیکھنے والا اس پہرا دینے والے نور کو دیکھتا تھا اور اس کی نگاہ ناک مبارک پر نہیں پڑتی تھی. جب کب قریب آتا تو پھر ناک کو معتدل پاتا، حسین پاتا، اس کی حقیقت اس پر منکشف ہوتی نظر آتی. ان کا بدن کیسا تھا؟ ان کا بدن کیسا تھا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں بدن ایسا چمکدار تھا، جب پیدا ہوئے تو ماں کی پیٹ سے نور و روشنی کو لے کر آئے. حضور جب پیدا ہوئے تو کمرہ شاید چراغ جل رہا ہو، تو جب حضور پیدا ہوئے تو صرف کمرہ روشن نہیں ہوا، پوری کی پوری مکے کی جو وادی تھی وہ بخیر نور بن گئی. حضور کا بدن کیسا روشن تھا. آپ نے حضرت عائشہ کی روایت پڑھی ہوئی، میں سوئی سے کپڑے سیتے تھی اندھیرے میں، سوئی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی، کیسے نظر آئے؟ حضور دروازے پر آئے، جو بس کر آئے، کمرہ ایسا روشن ہوا، گم شدہ سوئی میں نے ڈھونڈ نکالی. آپ مجھے یہ بتائیے، آپ نے انسانوں کے قریب رہے، پڑھے لکھے، صفائی ستھرائی کے ساتھ آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. آدمی کا جو حسن ہے وہ اس کی 3 اعضاء میں اس کا حسن سے مرکز حسن اللہ نے چہرہ بنایا، اور چہرے میں مرکز حسن اللہ نے 3 بنائے، آنکھیں، ناک اور دانت. یہ 3 چیزیں ہیں جو مرکز حسن. آنکھیں خراب ہوں تو حسن ظاہر ہوگا، ناک ٹیڑھی میڑھی ہو تو وہ حسین نظر نہیں آئے گا، اور اگر چمکتا دمکتا چہرہ ہو اور اس کے دانت خراب ہو اور ہنسے تو آدمی کہے گا یہ بیکار ہے. دانت، آنکھیں، ناک، یہ مرکز جمال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک بھی سنی آپ نے، آپ کی آنکھیں بھی سنی آپ نے. حضور کے دانت کیسے تھے؟ آپ جانتے ہیں دودھ کے جو دانت ہیں ان جیسے حسین دانت زندگی میں نہیں. جب وہ دودھ کے دانت گرے تو ٹیڑھے میڑھے آتے ہیں. پھر ان کو بچہ دانت نہ بھی مانے تو دودھ کو شرما دینے والا رنگ ہوتا ہے. اور جب دانت گر جائیں 8-10 سال کا ہو جائے، جب تک کہ دانت صاف نہ کرے دانت اچھے لگتے ہی. اور اگر اس کی عمر ہو جائے 20-25 سال، دانت کا رنگ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ دانتوں کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، چمک ماند ہوتی نظر آتی ہے. اور اگر سگریٹ پیے، بیڑی کا استعمال کرے، پان کھائے تو دانتوں کا ایسا بیڑا غرق کہ آئینے میں اپنی صورت کو پسند نہیں کرتا جب وہ دانت دیکھتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال عمر پائی، حضور کی آخری زندگی تک کبھی ایک دانت گرا نہیں، اور حضور کا کوئی دانت کبھی میلا کسی کو نظر نہیں. حضور کے دندان مبارک کیسے تھے؟ بعد کے لوگوں سے نہیں، آپ کے عزیزوں سے پوچھو جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قریب سے دیکھا، ان سے پوچھو حضور کے دندان مبارک کیسے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن عبداللہ بن عباس، اور جب وہ شعور کی زندگی کو پہنچے 8 سال کی عمر ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 57-58 برس تھی. جب حضور کا وصال ہوا وہ 12 سال کے بچے. تو پھر یہ بچہ معشور کب ہوگا کہ ہم کہیں گے یہ بات اس کی ذہن میں محفوظ ہوگی؟ یہی 12 سال کی عمر، 10 سال کی عمر، 8 سے 9 سال کی. اس سے کم عمر میں کئی چیزیں یاد نہیں. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا حضور کیسے تھے؟ تو بہت توجہ سے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج السنیتین اذا تکلم رؤیا النور یخرج من بین ثنایاہ. فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کے 2 دانت اور نیچے کے 2 دانتوں کے بیچ میں ذرا ذرا سا فاصلہ. نیچے کے 2 دانتوں میں اور اوپر کے 2
دانتوں میں ذرا ذرا فاصلہ. اس کو سندھی میں فاصلے کو وت کہتے ہیں. وت چاہتے ہیں وتھی, اور اردو میں کہتے ہیں جھری, اور اردو میں کہتے ہیں فاصلہ. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور نیچے کے دو دانتوں کے بیچ میں ذرا ذرا سا فاصلہ وتھی. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اتنی بھلی لگتی تھی آپ کے چہرے مبارک پر وہ فاصلہ میں قربان جاؤں. فرمایا کہ حضور جب ہنستے تھے تو وہ جو جھری تھی اس کی کیا کہتے تھے. فرمایا دل چاہتا تھا اس پر نثار ہو جائے. حضور کے مسکراہٹ پر اور ان جھریوں کی خوبصورتی پر آدمی قربان ہو جائے. فرمایا ہمارے نبی کے اوپر اور نیچے دانتوں کے بیچ میں جھریاں تھیں, اور فرمایا جب گفتگو فرماتے تھے ان جھریوں سے نور پھوٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا. جب گفتگو فرماتے تھے تو فرمایا نور کی شعاعیں ان جھریوں سے نکلتی تھی. گویا وہ دانتوں کی جھریاں نہیں میرے بھائیوں کو نور کی کھڑکیاں. حضور کا چہرہ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا ذرا حضور کا چہرہ حسن کو بیان کیجیے. فرمایا لم ار مصرہ لا قبلہ ولا بعدہ کان الشمس تجری فی وجہہ. اے سننے والے تو نے میرے نبی کو نہیں دیکھا, میں نے تو ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا, نہ پہلے کسی کو دیکھا نہ بعد میں کسی کو دیکھا. فرمایا یوں لگتا تھا یہ جو سورج ہے یہ آسمانوں میں نہیں حضور کے چہرے کی گردش کرتا. حضور کا قد کیسا ہے. حدیث میں آیا لیس بالطویل للبائن ولا بالقصیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد چھوٹا بھی نہیں اور حضور کا قد بہت لمبا بھی نہیں تھا. آپ کا قد لمبا تھا لیکن لمبوں میں درمیانے درجے کا تھا. قد مبارک دراز تھا لیکن کتنا معتدل. یہ سیرت کی کتاب ہے, اور سیرت کی کتابوں کا اگلا حصہ یہ ہے کہ قد مبارک تھا تو درمیانہ اور قدے والا معتدل تھا. لیکن حضور حضرت عمر حضرت عباس جیسے دراز قامت اور لمبے انسانوں میں کھڑے ہوتے تو اللہ نے اپنے محبوب کے قدے والا کو یہ اجازت بخشا تھا کہ حضور لمبوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو اللہ کے محبوب سب سے اونچے نظر آتے, تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے اے مسلمانوں تمہارا نبی عظمت و جلال بھی تو سب سے اونچا ہے, لیکن دیکھو بظاہر قد عباس اور عمر کا ان سے اونچا ہے. تو قدرت حق نے بتایا نہیں میرا محبوب جیسے ہر کمال میں سب سے اونچا ہے, میرا محبوب قد و قامت میں بھی سب سے اونچا. حضرت حسان حضور کی بارگاہ کے شاعر, اور وہ شاعری حضور کو دیکھ کر کیا گیا. وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں, اور کیسے دیکھے کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہو تو کوئی دیکھے. اور یا رسول اللہ آپ کی ذات, آپ کا جسم, آپ کا پیکر, آپ کا سراپا ہر عیب سے ایسے پاک پیدا ہوا گویا جیسا آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا پیدا. حضرت محترم حضور کی سیرت ہم سے تقاضے کرتے ہیں, حضور کی صورت تقاضے کرتے ہیں. جہاں بیٹھے ہیں یہ عدل و انصاف کا مطلب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف ہے, حضور کی سچائی کی امانت دی. تو کاش کہ ہم مسلمان جسے اللہ نے جو کرسی اور مسند دی وہ بیٹھے حضور کی سیرت کو یاد, حضور کی امانت کو دیکھے, عدالت کو دیکھے, انسانوں کے ساتھ شفقت اور محبت کو, اور انسانیت کے ساتھ ہوتا ہوا ضرور برداشت نہ ہو کہ حضور کی سیرت کو دیکھے. تو اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کو حضور کی سیرت کی ڈگر پر ڈالا, اور ہماری جو زندگی ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے مقتدا اور پیشوا بن جائے، اور حضور کی زندگی ہماری زندگی کے لیے امام بن جائے، تو ہم جیسا دنیا میں کوئی با کمال انسان نہیں اور کوئی کامیاب انسان نہیں۔ ہماری کامیابی کا راز حضور کی سیرت میں مستقر ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بیٹھے، جس جگہ بیٹھے، جو منصب ملے، گھر میں بیٹھے، باہر میں بیٹھے، مسلمان کی زندگی سے حضور کی سیرت کی جھلک نظر آئے۔ اللہ رب العزت کاش ہمیں ایسا کرے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسا کرے، اور ہم کوشش کریں تو ہم ایسا ہو سکے۔ اللہ رب العزت آپ کی اس خوبصورت محفل کو کامیاب بنائے، مقبول بنائے۔ جیسے قبول صاحب نے کہا، میری بھی درخواست ہے، کوئی بھی سیشن جل جائے، کوئی یہاں آج ہے، کل وہاں پر ہے، یہ یہاں پر اس کوٹ میں جو میلاد شریف کا آغاز ہوا ہے، یہ اختتام ہونے کو نظر نہ آئے۔ یہ میلاد کی محفل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔